السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک مختصر سورہ حج آیت نمبر 11 پارہ نمبر 17 کی ایک آیت تلاوت کرو کہ آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں جو دین پر مکمل طور پر داخل نہیں ہیں، وہ دین کے کنارے پر کھڑے ہیں، شریعت کے کنارے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کے کنارے پر کھڑے ہو کر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں شریعت کے کنارے پر، دین کے کنارے پر کھڑے ہو کر، یعنی مکمل طور پر وہ نہیں آتے ہیں۔ اور وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، ایسے لوگ جو دین کے کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، شریعت پر چلتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، ان لوگوں کی زندگی میں اگر کوئی خیر پہنچتا ہے، کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے اپنی زندگی میں، اور اپنی زندگی میں مطمئن ہو کر شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر اس کی زندگی میں جو دین کے کنارے پر رہ کر شریعت پر عمل کرتے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے یا کوئی مصیبتیں ان کو چھو جاتی ہے تو وہ منہ کے بل پلٹ جاتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، اور یہ جو ہے نا دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ بہت بڑا گھاٹا ہے اور بہت زبردست خسارہ ہے۔ آج ہم لوگ اس آیت کے ذکر ذریعے اپنا غور کیجئے اور محاسبہ کیجئے، کیا ہم لوگ بھی اسی طرح کے لوگ ہیں، دین کے کنارے پر کھڑے ہیں؟ جب اللہ کا فضل و کرم ہماری زندگی میں جاری اور ساری رہتا ہے، ہم خوشگوار زندگی گزارتے رہتے ہیں، پوری زندگی آپ کا مطمئن طریقہ سے گزر رہی ہوتی ہے، تو ہم دین پر عمل پیرا رہتے ہیں، دین پر ثابت قدم رہتے ہیں، دین کے کام کاج میں حصہ لیتے رہتے ہیں۔ لیکن جب ہماری زندگی میں مصیبتیں لاحق ہو جاتی ہیں، بیماری کی شکل میں، تجارت میں خسارہ کی شکل میں، یا کامیابی ناکامی کی شکل میں بدل کر، یا عزت کے کہیں پر بٹا لگ جائے، یا سوچی سمجھی کام کرنے کے باوجود وہ ناکام ہو جائے، الغرض جو بھی آپ کے منصے کے مطابق اگر آپ کی زندگی میں نہ ہو پائے اور وہ عمل خسارہ میں بدل جائے، تو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے کہ ہم بھی دین سے پلٹ جاتے ہیں، دین کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز پڑھنے والا نماز سے دور ہو جاتا ہے، وعظ و نصیحت کرنے والا وعظ و نصیحت سے دور ہو جاتا ہے، نماز، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، بھلائی کے تمام امور سے وہ کٹ چھٹ جاتے ہیں، اور ان کے زبان پر ایک للکرانی شروع ہو جاتی ہے کہ ہماری زندگی میں مصیبتیں آ چکی ہیں جس کی وجہ سے میں کنارہ کشی کر چکا ہوں اور میں دین کے راستے سے کٹ گیا ہوں، تنہا، غمزدہ، مبتلا رہتا ہوں۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، جبکہ اللہ آزماتا ہے، یہ دنیا دارالامتحان کی جگہ ہے۔ جو لوگ دین پر ثابت قدم ہیں، اللہ انہی لوگوں کو آزماتا ہے۔ یاد کیجئے تاریخ کو کہ صحابہ کرام سے زیادہ، انبیاء کرام سے زیادہ جو جتنے ایمان والے تھے اتنے آزمائش میں مبتلا ہوئے۔ اللہ آزماتا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ آزمائش اگر کسی کو کرتے ہیں تو جو جتنا تقوی، متقی، پرہیزگار، اللہ پر من مٹنے والا، شریعت اسلامیہ پر عمل پیرا کرنے والا جو جتنا ہوتا ہے، اللہ ان کی زندگی میں آزمائش سے اتنی زبردست کرتے ہیں، اسے امتحان لیتے ہیں، اسے ٹٹولتے ہیں، اسے مضبوط بناتے ہیں، ایمان اور تقوی کے بنیاد پر اسے آزماتے رہتے ہیں۔ لیکن آج ہم لوگ اس آیت کے ضمن میں سوچے، غور فکر کریں، کیا ہمارا بھی معیار اسی بلند طرح سے ہے؟ دین کے کنارے پر کھڑے رہتے ہیں اور دین پر عمل کرتے رہتے ہیں، جب ہماری زندگی میں خوشحالی رہتی ہے، کامیابی ملتی رہتی ہے، تو ہم دین کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، دین پر اٹل رہتے ہیں، لیکن جب مصیبتیں لاحق ہو جاتی ہے تو دین سے کٹ جاتے ہیں۔ اور ہمیں آپ کو چاہیے کہ ایسا نہ کرے، مکمل طور پر اسلام متحرہ پر عمل کرے، اور ہم سب کو دین کی سچے اور اچھی بات کہنے اور سننے کا عمل اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔